كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہم آمین۔ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں یہ دیکھا کہ برزخ یہ لفظ کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور برزخ کیسے ہمارے ٹائم اور سپیس یعنی ہمارے وقت کے حساب سے پرے ہے۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسی ہوئی، ہماری روح کہاں سے آئی، اور روح کے جو 5 مرحلے ہیں، 5 سٹیجز ہے، اسے ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق میں روح ہے جو آدم علیہ السلام کو انسان بناتی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ روح پھونکنے سے پہلے آدم علیہ السلام صرف مٹی تھے، وہ طور تھے، تین تھے، تراب تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے، تخلیق کے بعد میں نے اپنی روح اس میں پھونکی، پھر اس کو سجدہ کرو۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جو مٹی سے ہوئی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جسم کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ تبھی ابلیس آیا اور اس نے اس جسم کو دیکھنا شروع کیا، اس خالی برتن کو، پھر اس نے اس پر مارا جیسے ہم دروازے پہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اس کھٹکھٹانے کو کہتے ہیں سلسال۔ جیسے کمبار کوئی مٹی کے برتن بناتا ہے، پھر اسے بھٹی میں بھون کر نکال کر رکھ دیتا ہے، اس برتن پر جب ہم مارے تو کیسی آواز آتی ہے، اسے کہتے ہیں سلسال۔ تو ابلیس آدم علیہ السلام کے جسم پر سلسال کرتا ہے۔ اس وقت آدم علیہ السلام بس ایک جسد ہے، جسم ہے، ان میں کوئی روح نہیں ہے۔ پھر ابلیس آدم کے جسم میں اندر جا کر باہر نکلتا ہے، اس خالی جسم میں ابلیس اندر باہر کرتا ہے، اور پھر غرور سے کہتا ہے کہ جس بھی چیز میں اندر باہر کر سکتا ہوں، اس پر میں اختیار کر سکتا ہوں، اس پر میں آسانی سے کنٹرول کر سکتا ہوں، اور اسے لگا کہ وہ آدم سے بہتر ہے۔ اس وقت آدم علیہ السلام صرف ایک جسم ہے۔ ہمارے پیاری نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام آدم جب بنے تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی روح آدم علیہ السلام میں پھونکی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح پھونکی، یہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے۔ تھوڑا توجہ دے کہ قرآن میں کیا چیز آتی ہے اور ہمیں حدیث سے کیا پتا چلتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو وہ سر سے نیچے آئی، پھر جب وہ ناک میں پہنچی تو آدم علیہ السلام نے چھینک ماری، اب روح منہ تک پہنچ گئی تھی، اور آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا یرحمک اللہ آدم۔ روح ہاتھوں کی انگلیوں سے جسم کے نیچے والے حصے میں آئی، تبھی آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کیا، گر پڑے۔ وہ کیوں گر پڑے؟ کیونکہ روح ابھی تک پیروں میں آئی نہیں تھی۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، یا آدم تم کتنے بے صبرے ہو۔ کوئی ناسمجھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حصہ ہے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح بنائی اور وہ روح آدم علیہ السلام میں پھونکی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میری روح، اور کہیں جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں میرا نبی، میری کتاب، میرا حصہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود کیا ہے، یہ ایک عزت کے معاملے کے حساب سے ہے۔ روح ایک مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے۔ کل روح من امری ربی، آدم علیہ السلام کی روح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی، اور آدم علیہ السلام کو عزت دیتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی۔
یہ کیسے ہوا یہ ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ ہمارے سمجھ کے باہر ہے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ روح پھونکنے کے بعد آدم علیہ السلام انسان بنے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روح بنائی۔ یہ سمجھ لے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا، انہوں نے روح بنائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی۔ یہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، یہ کیسے ہوا یہ ہمارے سوچ کے باہر ہے، اسے ہم کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے یہ کیسے ہوا۔ اب اگلا بہت ہی اہم سوال ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے ہماری روحیں کہاں سے آئی ہے؟ آدم علیہ السلام کے بچوں کی روحیں کہاں سے آئی ہے؟ اس کا جواب ہمیں قرآن اور سنت سے ملتا ہے۔ اس کا خلاصہ ہمیں ایک جگہ قرآن میں اور کئی جگہ سنت سے ملتا ہے۔ قرآن میں سورہ اعراف یعنی سورت نمبر 7 آیا نمبر 172، یہ ایک ہی جگہ ہے پورے قرآن میں جہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہماری روحیں کہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ واپس سے کہتی ہوں، یہ سورہ اعراف ہے، سورہ نمبر 7 آیا نمبر 172۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 172 میں یہ ہمیں کہتے ہیں۔ ابھی اس میں جو لفظ آتا ہے وَإِذْ کا مطلب ہوتا ہے یاد رکھنا۔ یاد رکھنا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بچوں سے، ان کی پیٹھ سے ان کی نسلیں نکالی، ان کی پروجنی نکالی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو خود ان کے لیے گواہ بنا دیا، خود ان کے خلاف گواہ بنائے، اور قرآن میں یہ آتا ہے سورہ اعراف میں آیت نمبر 172 میں۔ اس میں آپ جا کر اس کا تھوڑا تدبر کریں یا آیات پر اس کی تفسیر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ ایک ہی آیا ہے پورے قرآن میں جس میں ہماری روح کی تخلیق کیسی ہوئی ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتائے ہے، اور حدیث سے ہمیں اس کی تفسیر ملتی ہے، جسے پورا خلاصہ جو ہے یہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہمیں اس کے ڈیٹیلز ملتے ہیں۔ تو حدیث سے ہمیں یہ معلومات ملتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں اس زمین پر اتارے گئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیے، اور ہمارے تفسیر لٹریچر میں جو تفسیر کا ادب ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ توبہ عرفات کے میدان میں قبول ہوئی۔ یہ حدیث میں نہیں آتا ہے، یہ تفسیر لٹریچر سے ہمیں ملتا ہے، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ عرفات کے میدان میں ہی حجاج کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جلد سے جلد حج کرنے کا موقع عطا فرمائے، اللہم آمین۔ جب بھی ہم عرفات کے میدان میں جائے تو یہ ضرور بات یاد رکھے کہ یہی وہ جگہ ہے جب ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی، یہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ ہم سب بھی عرفات کے میدان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اللہ جو غفور الرحیم ہے، ان سے گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری تمام چھوٹے بڑے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اللہم آمین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ عرفات میں قبول کی۔ اس بات پر غور سے توجہ دے، یہ بار بار میں کہہ رہی ہوں تاکہ آپ اس کو غور سے سنیں کہ قرآن سے، حدیث سے، تفسیر سے، صحابہ سے، تابعین سے، اور ہمارے رائچس پریڈیسیسرز جو ہمارے عالم ہیں، جو ہمارے پہلے جو گزر چکے ہیں، ان سے ہمیں کون سی انفارمیشن ملتی ہے، اسے الگ الگ سمجھنا بہت ضروری ہے۔
آدم علیہ السلام کی توبہ عرفات میں قبول ہوئی، یہ ہمیں تابعین سے ملتا ہے۔ تابعین کون ہے؟ جو صحابہ کی نیکسٹ جنریشن ہے، جو ان کی بعد والی جنریشن آتی ہے انہیں کہتے ہیں تابعین، اور ان کے بعد والی جنریشن کو کہتے ہیں تبع تابعین۔ تو ہمیں یہ انفارمیشن ملتی ہے تابعین سے۔ اور ایک بات ہمیں حدیث سے صاف معلوم ہوتی ہے، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے بعد، اب ہمیں یہ دھیان دے کہ حدیث سے یہ ہمیں بات ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ریڑھ کی ہڈی جو بیک بون ہوتی ہے اس کو رگڑا، اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک روح نکالی جو قیامت کے دن تک موجود ہوں گی، جو قیامت کے دن تک ایگزسٹنس میں ہوں گی۔ اب اس پر غور سے توجہ دے، یہ ہے ہماری اصل اور پیدائش، یہ ہمارا اوریجن آف برتھ ہے، یہ ہے جہاں سے ہماری ایگزسٹنس، ہماری وجود ہوئی، ہماری روح کی۔ آدم علیہ السلام کی روح کہاں پیدا ہوئی؟ یہ ہم نے دیکھا، کہاں پیدا ہوئی؟ اوپر آسمانوں میں۔ کس نے تخلیق کی اس روح کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود نے۔ کس سے اور کیسے؟ یہ ہمیں نہیں پتا۔ اور ہماری روح کہاں پیدا ہوئی؟ ہماری روح اس زمین پر پیدا ہوئی، اور کس سے؟ آدم علیہ السلام کی ریڑھ کی ہڈی سے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی روح سے، اور اس چیز کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب عرفات میں پیدا ہوئے، ہماری جو روحانی پیدائش ہے وہ عرفات میں ہوئی ہے، اور ہماری جسمانی پیدائش ہوئی جب ہماری ماؤں نے ہمیں جنم دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری روح آدم علیہ السلام سے پیدا کی، اور یہ روح بنا جسم کے ہے، اس میں کوئی جسد نہیں ہے، یہ ہماری روح کی شروعات ہے۔ اور قرآن میں یہ بتایا ہے کہ اشہد علی انفسہم، اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ارواح کو، ان روحوں کو اپنے آپ کے خلاف گواہی دلائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹلی براہ راز روح سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال کیا تھا؟ یہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ سوال تھا الست بربکم، اس کو کہتے ہیں یوم الست، یعنی دا ڈے آف ایم آئی ناٹ، وہ دن جہاں پر ہم نے بیعت لی تھی۔ کیا میں نہیں ہوں کا دن، اس کو یہ بھی کہتے ہیں کیا میں نہیں ہوں کا دن، اسے میثاق کا دن بھی کہتے ہیں، میثاق۔ اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میثاق کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میثاق لی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے بچوں سے عرفات میں میثاق کیا ہے، میثاق کیا ہے یہ پوچھتے ہیں۔ میثاق، یہ جو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے یہ ہے قسم۔ یہ قسم کیا تھی؟ اس کی شرطیں کیا تھی؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا تھا سوال؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا میں تمہارا رب ہوں؟ اور یہ کتنی اہم بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا میں تمہارا رب ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتایا نہیں کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہیں نہیں پتا میں تمہارا رب ہوں؟ ان دونوں سوالوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے والا ایک سکھانے کا طریقہ ہے، یہ تمہارے رب ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا نبی ہے، یہ تمہارا قرآن ہے۔ جس کو کچھ نہیں پتا اسے سکھایا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے یہ بیان بازی والا سوال ہے، جسے ہم کہتے ہیں ریٹوریکل کوشچن، جو آپ سکھانے کے لیے نہیں پوچھتے، یہ سوال تسلی کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے، جیسے ہم کنفرم کرتے ہیں وہ چیز جو پہلے سے معلوم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیں یہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے رب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا رب کون ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کنفرم کر رہے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اس پہ غور سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے کیا جواب دیا؟ قرآن اسے بتاتا ہے، ہم سب نے جواب دیا۔ ہم نے یہ پہلی آیت میں دیکھا تھا، ہم نے کہا بلا، جی ہاں، ہم یہ کنفرم کرتے ہیں، ہم یہ
تحقیق کرتے ہیں، ہم یہ پورے دل سے کنفرم کرتے ہیں کہ ہاں آپ ہمارے رب ہے۔ تو ہم نے کہا بلا جی ہاں، ہم یہ کنفرم کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہو۔ یاد رکھے اس وقت ہم سب روح ہے، ہمارا کوئی جسد نہیں ہے، جسم نہیں ہے۔ اب یہ سوال پوچھتے ہیں، کیا ان روحوں کے پاس کوئی نبی بھیجا گیا تھا؟ کیا ان روحوں کے پاس کوئی قرآن بھیجا گیا تھا؟ یا کیا ان روحوں کے پاس عقل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت کو، نشانیوں کو دیکھے اور ان کا اندازہ لگائے؟ نہیں نا، یہ تو روحیں ہے۔ تو ہم سب کی روحوں کو کیسے پتا چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا رب ہے، جبکہ کوئی قرآن یا آیت نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی نبی نہیں بھیجا گیا تھا، نہ ہی کوئی تدبر یا آیات تھی؟ تو ان سب روحوں کو کیسے پتا چلا؟ اس کا جواب ہے فطرہ، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح کو بنایا۔ فطرہ ہم سب میں موجود ہے، فطرت الذی فطرت الناس علیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے سب روحوں کو پھیلا دیا۔ آدم علیہ السلام تھے اور ان کے پیچھے ہم سب کھڑے تھے۔ یہ سب عرفات کے میدان میں ہو رہا تھا۔ کتنے روح تھے وہاں پہ؟ پہلے انسان آدم علیہ السلام کی روح سے لے کر جو بھی آخری انسان قیامت تک پیدا ہوں گا، سب موجود تھے۔ ہم، ہمارے دادا پردادا، ہمارے بچے، ہماری پوری نسل قیامت کے دن تک سبھی لوگ، ہر ایک انسان جس نے ایک بھی سانس لی ہو، اس کی روح وہاں تھی آدم علیہ السلام کے پیچھے۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب سے ایک عہد لی تھی، عہد کووننٹ جو ہوتا ہے وہ لی تھی۔ تو اس طرح ہوئی ہماری روح کی پیدائش۔ اگلا سوال آپ سب کے دماغ میں یہ آ رہا ہوگا کہ یہ سب روحیں کہاں ہے، کیسے رکھی گئی ہے؟ تو یہ جان لو کہ اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی بھی ذکر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد کا ذکر آتا ہے ایک دوسری حدیث میں جو صحیح بخاری اور مسلم میں آتی ہے۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق ایک نطفے سے ہوئی ہے، جو 40 دن تک اپنی ماں کے پیٹ میں ایک ساتھ لایا یا جمع کیا جاتا ہے۔ پھر وہ 40 دن تک ایک خون کی گاٹھ کی طرح ہے، اور پھر اور 40 دن تک ایک گوشت کے ٹکڑا ہوتا ہے۔ پھر ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے روح کے ساتھ۔ یہ فرشتہ ماں کے پیٹ میں اس گوشت کے ٹکڑے میں روح پھونکتا ہے۔ آدم علیہ السلام میں کس نے روح پھونکی تھی؟ یہ ہم نے دیکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اور ہم سب میں کون روح پھونکتا ہے؟ ہم سب میں، آپ میں، ہم میں، ہمارے باپ دادا میں، ہمارے بچوں میں کون روح پھونکتا ہے؟ ہم میں یہ فرشتہ روح پھونکتا ہے۔ اس وقت جب یہ فرشتہ روح پھونکتا ہے، تب تک ماں کی پیٹ میں پل رہے بچے میں، جان آ جاتی ہے۔ ہمارے اسلامک سکالرز جو علماء فقہ ہے، وہ یہ دنوں کی گنتی میں اختلاف رکھتے ہیں، پر سب یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ فرشتہ روح پھونکنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں صرف ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ جو ہم ہوتے ہیں وہ گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ جب ہمارے اندر فرشتہ روح پھونکتا ہے، تبھی جو ہے اس میں ہمارے جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس میں روح آتی ہے۔ روح پھونکنے پر ہی اس میں جان آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے روح کا۔ اب دیکھیں گے کہ روح کے 5 مرحلے، جیسے 5 سٹیجز ہوتے ہیں۔ پہلا جو ہے ہم نے دیکھے روح کی پیدائش سے لے کر ماں کے پیٹ میں روح پھونکنے سے پہلے تک، اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ جو انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہے صرف وہی انفارمیشن ہمارے پاس میں ہے۔ دوسرا مرحلہ جو ہے، جو کہتے ہیں عالم حیات، جب روح ماں کے کوکھ میں بچے میں پھونکی جاتی ہے، اس مرحلے میں ہم سب ابھی ہے۔ کیونکہ روح ہمارے جسم کے اندر موجود ہے، اسے ہم جاندار مرحلہ یعنی ویکفل سٹیٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں جسم اور روح ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور دونوں ہوش مند یا باخبر ہوتے ہیں۔
تیسرا مرحلہ ہوتا ہے نیند کی حالت، جو سلیپنگ سٹیٹ ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں روح جسد سے کچھ وقت کے لیے الگ ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی روح اور جسد کے بیچ میں رابطہ یعنی کنیکشن ہوتا ہے۔ یہ رابطہ کیسے ہوتا ہے اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اسے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آج کل وائی فائی کا زمانہ ہے، تو وائی فائی یا اور کوئی نیٹ ورک چلتا ہے جو تار سے ڈیوائس سے جڑا نہیں ہوتا مگر پھر بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے، اسی طرح ہماری روح کچھ وقت کے لیے جب بھی ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم سے الگ ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود یہ دونوں میں رابطہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ یہ آتا ہے سورۃ الزمر میں۔ سورۃ الزمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الزمر جو ہے یہ قرآن کی 39 سورہ ہے، اس میں آیا نمبر 42۔ اس کو اگر ہم خلاصے سے پڑھیں تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس میں سورہ زمر جو ہے سورہ نمبر 39 آیا نمبر 42، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ روح لے لیتے ہیں موت کے وقت، اور وہ جو مرے نہیں ہیں ان کی نیند میں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی روح لے لیتے ہیں جن کی موت کا فرمان ہو، اور دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں مقرر وقت تک۔ بے شک اس میں سمجھدار لوگوں کے لیے اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے ہماری روح لیتے ہیں، ایک جب وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے جسم سے روح کو نکالتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور دوسرا جب ہم سب سوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم سوتے ہیں تب برزخ شروع نہیں ہوتی، کیونکہ روح اور جسم میں رابطہ ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے، بلکہ برزخ شروع ہوتی ہے جب روح ہمیشہ کے لیے جسد کو چھوڑ دیتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے۔ جیسے جسم سے روح ہمیشہ کے لیے جب نکل جاتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، تبھی برزخ شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ النوم اخو الموت، جس کے معنی ہے نیند موت کا جڑواں بھائی ہے، سلیپنگ از دا بردر آف ڈیتھ۔ اسی لیے یہ چیز بہت اہم ہے کہ بہت سارے لوگوں کا نیند میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جن لوگوں کی موت نیند کے دوران ہوتی ہے ان کی روح اللہ تعالیٰ لوٹاتے نہیں ہیں، باقی سب کی روح اللہ تعالیٰ لوٹا دیتے ہیں جب تک کہ ان کی موت کا وقت نہیں آتا۔ ماڈرن سائنس جو جدید سائنس ہے، اس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو وہ بھی کچھ وقت کے لیے جگا ہوتا ہے اور کچھ وقت کے لیے سوتا ہے، اور کیونکہ نیند موت کا جڑواں بھائی ہے اسی لیے جنت میں کوئی نیند نہیں ہے۔ اب چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ فورتھ سٹیج جو ہے، یہ مرحلہ ہم ہمارے سیریز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہے برزخ۔ برزخ شروع ہوتی ہے جب ہمارے روح اور جسم کا رابطہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے، ہمارے موت کے وقت روح پھر برزخ کے مرحلے میں جاتی ہے۔ اور پانچواں مرحلہ جو ہے وہ ہے جب آخری سور پھونکا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برزخ کا وقت آخری سور جب پھونکا جائے گا تب تک ہے۔ کتنے سور پھونکے جائیں گے اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس کے بارے میں ہم ہماری سیریز میں آگے ڈیٹیل میں جانیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد روح اور جسد کا ہمیشہ کے لیے ملاپ ہوگا، تو آخرت میں ہوگا، مگر اس وقت جسد یا جسم اس دنیا کا جسد نہیں ہوگا، وہ ہمارا یہ جو جسم ابھی ہے، جو گوشت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، یہ نہیں ہوگا۔
یہ جو روح اور جسد کا ملاپ آخرت میں ہوگا، یہ ایک کامل ملاپ ہوگا جو ہماری دنیا سے پرے ہے۔ اس کے بعد نہ ہی کوئی موت ہوگی، نہ نیند ہوگی، نہ کوئی تھکان، اور نہ ہی اور کوئی تکلیف ہوں گی۔ ہم ہمارے یہ سیریز میں انشاءاللہ ہمارے کلاس میں ہم یہ چوتھے مرحلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو ہے حیات برزخ۔ ایک حدیث ہے جس کو علماء نے برزخ کے پہلے والے وقت کے بارے میں بتایا، جیسے پری برزخ ایرا جو ہم کہیں گے، اس کے بارے میں کہا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الارواح جنود مجندہ، الارواح جنود مجندہ۔ اس کا مطلب ہے روح کے قافلے کھڑے ہوں گے، روح جو ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، جن کا ایک دوسرے سے تعارف ہوگا، جو سب ایک ساتھ ہوں گے یا دوست احباب ہوں گے۔ اور کچھ روح ایسی ہوں گی جن میں ناکارہ ہوگا، جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یا یوں کہیے کہ یہ ان میں اختلاف ہوگا۔ کوئی روح ایسی ہوں گی جو بہت ہی اچھے سے مل جل کے رہتے ہوں گے، اور کوئی ہوں گے جن میں اختلاف ہوگا۔ بہت سارے علماء کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ پہلے مرحلے کے وقت سے جڑی ہے، اسی لیے جو روحوں سے ہماری دوستی ہوا کرتی تھی، ان لوگوں سے ان دنیا میں بھی ہمیں ملنا اچھا لگتا ہے، اور جن روحوں سے ہمیں اختلاف تھا، ان لوگوں سے اس دنیا میں بھی ہمیں چڑ ہوتی ہے، یا انہیں ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ایک اور ورژن ہے اس حدیث کا مسلم ابو یعلا میں، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے کہ ایک عورت تھی مکہ کی جو بہت ہی مزاحیہ تھی۔ وہ ہر وقت ہر چیز کا مذاق بناتی تھی، وہ اس کے لیے مشہور تھی۔ اور جب وہ مدینہ میں آئی تو اس کی دوستی ایک ایسی دوسری عورت سے ہوئی جو اس کی ہی طرح ہر چیز کا مذاق اڑاتی تھی، جو مدینہ میں تھی۔ اور جب یہ خبر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی، تب انہوں نے کہا کہ میرے محبوب نے سچ بات کہی تھی، اور انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیسے پہلی بار ملتے ہی وہ دونوں عورتیں اتنی پکی دوست بن گئی۔ یہ ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہوگا کہ ہم کبھی کبھی کسی انجان انسان کو ملتے ہیں، اور بس 15-20 منٹ میں کی بات چیت میں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم اچھے دوست بن گئے ہیں۔ اور کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں سے 10 یا 20 بار بھی ملے تو ان سے اتنی اچھے سے ہمیں بات نہیں بن پاتی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ان سے بس ہم سلام دعا تک کا ہی رشتہ رکھے۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے۔ آج ہم نے شروع کیے برزخ کے بارے میں کہ وہ جب شروع ہوں گی، اور اسے سمجھنے کے لیے ہم نے روح کے 5 مرحلوں کے بارے میں جانا اور ہمارے روح اور جسد کے رشتے پر روشنی ڈالی ہے۔ اور برزخ اس میں سے چوتھے نمبر کا مرحلہ ہے، سٹیج ہے۔ اور اگلی کلاس میں ہمیں اس کے بارے میں تفسیر میں جاننے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم وہ وقت کے بارے میں جانیں گے جب ہماری روح جسم سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتی ہے، اور موت کی حقیقت، ریالٹی کے بارے میں جانیں گے، جتنا بھی قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ اور پھر ہم آگے بڑھیں گے موت کے بعد کی زندگی کی طرف انشاءاللہ۔ آپ سب کو اگر اس میں سے کچھ بھی سوال ہو، کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو، تو آپ مجھے پرسنل میسج کر کے سوال کو پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی کلاس تک آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کے وقت کے لیے، سننے کے لیے جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔